آپ الزام وہ لگا رہے ہیں نا اپوزیشن والے کہ بھئی آپ فوج کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, ان کو لگتا ہے آپ سے کوئی بیانات دلوا رہا ہے. میں نے تو بیان دیا ہی کچھ نہیں ہے, یا تو نا میں نے کوئی الزام لگایا ہے. گلگت بلتستان پہ یہ سارے راضی تھے, اگر یہ الزام ہے تو کوئی آ کے تردید کرے. 20 کے 20 لوگ جو وہاں موجود تھے, انہوں نے ایک ایک سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے گلگت بلتستان. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں اور صوبے کا زیادہ ہوں, پٹھوار کو بھی صوبہ بنا دیا جائے. میں تو ان لوگوں کی سوچ رکھتا ہوں. سو اب جو حالات ہیں, اب مجھے مجبوراً پھر آج 10 پوائنٹ دینے پڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو میرے لیے ٹی وی کو کھاڑا بنا دیا ہے. کوئی چیز چینل کی ڈسکشن ایسی نہیں جو مجھ پہ کر رہے ہیں. میں سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک بات بتائے جو میں نے ان پر الزام لگایا. بہت اچھی بات ہے ملاقات ہونی. بلاول کہتا ہے میں جاؤں گا نہیں, اب مجھے بلاؤ گے. مسئلہ میرا, میں تو جاتا بلاول کے لیے ہوں, ورنہ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی ہے. میں تو ایک پارٹی کا ٹی وی کا لیڈر ہوں, ایک پارٹی کی میری سیاست ہے, عوامی مسلم لیگ کی. یہ سب لوگوں کو تکلیف اس لیے ہو گئی ہے. چلیں وہ تو کہہ دیا, انہوں نے کہا جس میٹنگ میں شیخ صاحب ہوں گے میں اس میٹنگ میں بیٹھوں گا ہی نہیں. دیکھیں کوئی بات ہے کرنے والی, میں جاتا اس کے لیے میٹنگ میں ہوں اور یہ نہیں ہوگا تو میں بھی پھر نہیں جاؤں گا. شیخ صاحب کل تنقید تھوڑی اس وقت بڑھ گئی جب آپ نے کہا کہ ابھی تو میں نے صرف ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے, اگر ٹیلی فونک ڈیٹا سامنے آ گیا تو قیامت آ جائے گی. تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی ٹیلی فونک ڈیٹا ان اپوزیشن لیڈران کا آپ کے پاس کیسے ہے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ وزارت ریلوے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. دیکھیں میں نے مشرف کے دور کی بات کی, دیکھیں نا یہ عادی بات کرتے ہیں. میں نے ڈیٹا کہاں سے ریکارڈ کرنا ہے؟ میں جب مشرف کے ساتھ تھا تو اب میں کیا عرض کروں, پھر وہی بات, پھر یہ طوفان کھڑا رہے گا. کیا مشرف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب یا اکرم چودھری, یہ اکرم دورانی صاحب نہیں ملتے تھے؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں ساتھ ہوتا تھا, میٹنگ میں ساتھ نہیں ہوتا تھا, باہر ہوتا. کئی دفعہ ایسے دورانی صاحب, کئی دفعہ ایسی میٹنگ ہوئی کہ ان کی میٹنگ لمبی چلتی رہی ہیں تو میں باہر گاڑی میں رہتے ہوں. وہ چھوٹی سی تو جگہ جہاں ان کی پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہیں. اب میں ان کو کہوں گا جگہ بڑی لو, 4 ایک دروازے ہوں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھے نا. اگر خود نہ دیکھے تو ڈرائیور بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ بھی آیا تھا جی, آپ نکل کے گئے ہیں تو اس گیٹ سے دوسرے بندے کی گاڑی میں فلاں بندہ گیا. سر ملاقات, میں بالکل سک ہو چکا ہوں کہ ملاقاتوں سے ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے اتنی بڑی. یعنی یہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ یہ ان کے مخالف ہیں, یہ ان سے ملتے ہیں. کوئی ایک آدمی جن بندوں کا میں نے نام لیا آ کے ٹی وی پہ کہے کہ میں نے تو کسی کا یہ نہیں کہا فلانی بات کی یا فلانی بات کی, اچھی میٹنگ ہوئی بری میٹنگ گئی. میں نے تو خود کہتا ہوں گلگت اور بلتستان پہ میٹنگ ہوئی جس پہ سارے ایگری تھے, جس پہ تمام کے تمام لوگ ایگری تھے, لیکن وہ گلگت بلتستان تو پیچھے رہ گیا. ملاقاتوں کی بات آگے چلنے, وہ ایسی چل نکلی ہے کہ وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. سو میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی, فلاں نے یہ کہا, فلاں, میں نے کسی کا کچھ بات نہیں کی. ملاقاتوں کی بات ہوئی, وہ ایک انگریزی اخبار سب میرے سے پہلے بتا چکا تھا. سر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر شیخ رشید صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے. دیکھیں غداری کا مقدمہ تو ان پہ ہو جو جندال سے اور مودی سے علیحدہ باتیں کرتے تھے, جو اسامہ کا سے فنڈ لیتے تھے, جو دوسری پاکستان کے پڑوسی ملکوں سے الیکشن کے لیے چندہ لیتے تھے. غداری کا مقدمہ ان پہ ہو جنہوں نے اجمل قصاب کا ایڈریس بتایا. غداری کا مقدمہ ان لوگوں پہ ہو کہ جنہوں نے بے نظیر کے جعلی دستخطوں سے پیٹر گیلبرت کے حسین حقانی سے ان کی کردار کشی کی. غداری کا مقدمہ اس پہ ہو. میں نے وہ سیکرٹ پارٹی ہے ہی نہیں تھی جی. سیکرٹ میٹنگ کس کا, ان کیمرہ میٹنگ تھی. وہ آگے جتنی میٹنگ ہوتی ہیں وہ ان کیمرہ ہوتی ہیں. میں نے تو کئی میٹنگوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ 1 to 1 تھی اور نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ میں نے اس وقت کیا جس وقت کے ایک انگریزی اخبار ساری ڈیٹیل دے چکا تھا. اس کے چینل نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے بات کی ہے, آپ وہاں تھے؟ میں نے کہا تھا. اس نے پوچھا اور کون کون تھا؟ میں نے کہا یہ تھے, اور قیامت آ گئی. کریں جی مقدمہ, ایک چھوڑ کے 10 مقدمے کریں اللہ کے فضل و کرم سے. شیخ رشید پہ غداری کا مقدمہ نہیں ہو سکتا, سارے مقدمے ہو سکتے ہیں. شیخ رشید اس ملک کی وہ سیاسی ورکر ہے جو پاک فوج اور اس وطن کے لیے اور اسلام کے لیے اور اللہ اور کالا رسول اللہ کے لیے جان دے سکتا ہے. غدار یہ لوگ ہیں جو اپنی پوزیشنیں بنتے ہیں.
پھلیوں والوں کے لیے 1-1 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے جاتا ہے، دہی بھلے والوں کے لیے جاتا ہے، پاپڑ والوں کے نام سے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو شہباز کے خلاف کیس جا رہا ہے کہ 17,000 کا ملازم ہے 3.2 بلین دی ہے، دوسرا 15,000 کا ملازم ہے 9.2 بلین اس کی منی لانڈرنگ ہے۔ اس طرح کے غریبوں کی زندگیوں سے اور اکاؤنٹوں سے آپ کھیلتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مجھ پہ غداری کا مقدمہ ہو، ایک چھوڑ کے 3 مقدمے بناؤ مجھ پہ، میں تیار ہوں۔ تو میں نے تو نہیں کہا تھا، عمران خان نے کل کہہ دیا اس پہ بھی مقدمہ بناؤ۔ اب اگر جمہوریت کو کبھی نقصان پہنچا تو سابقہ نقصانات کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ سو یہ خدشہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا معاملہ خدا نخواستہ اس جانب جا رہا ہے، اور اگر جا رہا ہے تو پھر کیا محرکات ہیں اس کے؟ دیکھیں، میں اس شہر کا، اس ملک کا اس وقت سب سے پرانا ورکر ہوں۔ میں نے سارے مارشاء اللہ لگتے بھی دیکھے ہیں اور جمہوریت بھی دیکھی ہے۔ میں 40 سالوں میں 14 وزارتیں کر چکا ہوں۔ میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹانگوں کے نیچے سے کان پکڑیں گے اگر اس دفعہ جمہوریت کو نقصان ہوا۔ انف از انف، کیونکہ ان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ ان سے ہوتا کیا مسئلے ہیں جی؟ دیکھیں، بھاشا ڈیم فوج نے کیا ہے، نیلم جیلم فوج نے کیا ہے، ٹڈی دل فوج کر رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کووڈ-19 فوج نے کیا ہے، فینسنگ فوج کر رہی ہے بارڈر پر، فاٹا کو فوج نے شامل کیا ہے، ML1 فوج نے کیا ہے، KCR میں ہم ان کی مدد لینے جا رہے ہیں۔ ان کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں رہا۔ میں کل KCR جا رہا ہوں، صبح 10 بجے ان سے مدد لینے جا رہا ہوں کہ یار ذرا اس کو ٹھیک کر دو۔ ہمارے پاس نہیں ہے اتنی نو ہو، ان کے پاس آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس۔ مجھے کئی نوجوانوں نے یہ کہا، میں جس حلقے میں رہتا ہوں GHQ اس حلقے میں ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر اس حلقے میں، ٹرپل بریگیڈ اس حلقے میں، ساری عسکریاں اس حلقے میں، سب ان کی رہائشیں اس حلقے میں۔ کئی فوجی جوان مجھے کہتے ہیں شیخ رشید یہ نالے صاف کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن اس ملک کی مٹی سے پیار کے لیے ہم گجر نالہ بھی صاف کر رہے ہیں۔ ہم گجر نالہ بھی صاف کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آرگنائزیشن کا حکم ہے اور اس مٹی سے ہمیں پیار ہے، اور سرحدوں پہ ہم جانے بھی دیتے ہیں۔ کون سا دن جا رہا ہے جس دن بلوچستان میں 2 نوجوان ہمارے جان کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے اس عظیم فوج کے؟ سو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد مجھے یہ کہنا جناب علی کہ میں نے کوئی قیامت ڈھا دی ہے، میں تو اس ملک کا عام شہری ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے، اور خود چیف نے 16 تاریخ کی میٹنگ میں کہا کہ ہم سول گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اگر کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے اوپنلی کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اس کو تعاون کریں۔ کل کسی بھی کی حکومت ہوئی تو ہم اس کے بات پہ لبیک کہیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو بار بار یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن کہ جی یہ نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، یا یہ نئی باتیں بتانی چاہیے تھی، خفیہ تھیں، کیمرہ تھی، جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں۔ جی میری ایک بات سنیں، میں اکیلا آدمی ہوں، 20 پارٹیوں کے لوگ میرے پیچھے اگر آپ لگائیں گے، کیا میں اپنا دفاع نہیں کروں گا؟ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے دفاع میں بات کروں؟ 20 پارٹیوں کے لوگ آپ سارے پروگرام 30-38 میرے پہ کریں گے تو پھر مجھے اپنا کسی نہ کسی جگہ پہ تو اپنا مدعا بیان کرنا۔ چلیں سر، ہو سکتا ہے آپ کوئی اپنی مزید کتاب میں اس طرح کے انکشافات کر دیں، کوئی پتہ بھی نہیں نا، کیونکہ ایک کے بعد ایک نام آپ سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ابھی میری لال حویلی بتائیے گا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی مکمل کیجئے۔ جی نہیں دیکھیں، میں نے ابھی لال حویلی سے اقوام متحدہ کا 3را ایڈیشن آج چھپ رہا، ابھی تو پہلی کتاب کو 10 دن ہوئے ہیں، ہر آدمی مجھے کہہ رہا ہے جی دوسری کتاب لکھو۔ ان سے لوگ تنگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں اس لیے، ورنہ میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بڑا لکھنے والا نہیں ہوں، لیکن وہ اس تیزی سے سیل ہو رہی ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کہ مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میں ہی لائق ہو گیا ہوں یا لوگوں کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آج میں نے 3رے ایڈیشن کے بھی جاری کرنے کے دستخط کیے ہیں 2 شیخ صاحب یہ بتائیں کہ تاکہ اوکے ٹھیک چلیں ٹھیک 3را ایڈیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب کا آ رہا ہے۔ یہ اپوزیشن سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ سیدھا سیدھا استعفے دے دیں جو مولانا صاحب پہلے کہہ رہے تھے اور پھر نئی الیکشن کرا لیں، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اوبیسلی آہستہ آہستہ ہم اس پوری تحریک کا مومنٹم بنائیں گے، پہلے عوامی رابطہ مہم ہوگی، پھر ہم جلسے کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، اور پھر استعفوں کے بارے میں سوچیں گے۔ سو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن کیمپین کی طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لانگ مارچ کو اور جلسے جلوسوں کو، اور معاملہ جا سکتا ہے پھر استعفوں کی طرف، نئے الیکشن کی طرف؟
اگر الیکشن کمیشن کی بات ہو تو کیا پیپلز پارٹی نون اکٹھے الیکشن لڑے گی جی؟ کیا فضل الرحمان کو یہ کوئی اہمیت دیں گے؟ فضل الرحمان کو تو اتنی بڑی درد ہے اس کے پیٹ میں مروڑ ہیں کہ کسی طرح ان کو یوز کر سکے، کسی طرح ان کو یوز کر سکے۔ آپ دیکھیں میں نے پہلے کہا ہوا پروگراموں میں 31 دسمبر جنوری تک، یہ جنوری کے مہینے میں اور دسمبر کے آخر تک اس ملک کی سیاست کا اونٹ پتہ لگے گا کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ استعفے نون کے بھی کئی لوگ نہیں دیں گے۔ یہ بات نہ دھرنے پہ جائے گی، نہ استعفے پہ جائے گی، نہ عدم اعتماد پہ جائے گی۔ خود مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں کہا کہ دیکھیں ہم سپیکر کا الیکشن ہار گئے، ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار گئے، ہم پریزیڈنٹ کا ہار گئے، پرائم منسٹر کا ہار گئے، فیٹف ہار گئے، ہماری اکثریت تھی لیکن ہم نہیں جیت سکے۔ اب کیا ہے کہ ہم یہ عدم اعتماد لے آئیں گے؟ تو وہی لوگ ہیں، آپ نے کیا نوٹس لیا اپنے بندوں کے خلاف؟ سو یہ صرف جلسہ جلوس کریں گے۔ جس دن یہ جلسہ کریں گے اسی ہفتے میں بھی جلسہ کروں گا۔ میں اکیلی پارٹی کا اکیلا بندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ قوم میرے ساتھ ہے، آپ دیکھیں میں ان کو ایکسپوز کر دوں گا، ان کا ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں۔ ملاقاتوں کا چیپٹر بند ہے، ملاقاتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملاقاتیں آپ کرتے آئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں آپ لوگ۔ مقابلے میں جس دن یہ لوگ جلسہ کریں گے، مارچ بڑا اہم ہے سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے اوبویسلی اگر یہ حکومت اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے معاملات قانون سازی کے اعتبار سے آسان ہو جائیں گے؟ مارچ سے پہلے کیا یہ اپوزیشن کی جماعتیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہیں اس حکومت کے لیے، سینٹ الیکشن کے لیے؟ ضرور کوشش کریں گی۔ میں نے تو جنوری کہی ہے، یہ فروری میں ضرور کوشش کریں گی کچھ نہ کچھ ایسا دھما چوکڑا، ایسا کام ہو کہ یہ مارچ کے الیکشن التوا ہو جائیں۔ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسمبلی کے الیکشن جیتے گا، سینٹ کے، اور اپنی اکثریت کرے گا اور پھر یہ اپنے سائز میں آ جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، تو آپ کو کہیں کسی صورت بھی یہ ابہام نہیں ہے کہ اس وقت مریم بی بی جو ہیں وہ اپنے پارٹی اپنا کیمپ الگ لے کر چلا رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الگ ہیں، جو بار بار آپ نون اور شین کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ توئیں کا بھی ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ شہباز کی مجبوری ہے، شہباز کی یہ دیکھیں نا، اگر شہباز بھی اندر چلا گیا اور نون اور مریم پہلے ہی یہ ڈسکوالیفائی ہیں، پھر کوئی توئیں عین غین تو نکلے گی نا جی، پھر کوئی نہ کوئی تو توئیں عین غین نکلے گی، تاکہ اس صورت حال میں ملک نے تو آگے چلنا ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کی پوری نواز شریف لیگ بھی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی دے گی نہیں۔ فضل الرحمان کا بیٹا اسمبلی میں ہے، سب سے پہلے اس کا استعفیٰ دے نا، تاکہ وہاں بائی الیکشن کرائیں فوری۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے استعفیٰ دے تاکہ پتہ لگے کہ وہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف بیانات ہیں لیکن کوئی بھی جماعت استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔